اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ مؤمنون آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 27 18 سے 27۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ۔ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ گزشتہ صفحے کی آخری آیت میں ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے آسمان کو 7 راستوں سے تعبیر کیا اور یہ بھی فرما دیا کہ ہم اپنی مخلوق سے، اپنی خلقت سے غافل اور بے خبر نہیں ہیں۔ اب آسمان سے اور اوپر کی سمت سے نازل ہونے والی بہت بڑی نعمت پانی کا ذکر پروردگار عالم فرما رہا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی کو ایک معین مقدار میں۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے اسے زمین میں ٹھہرا دیا۔ یہاں سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے، ایک تو پانی کی اہمیت کہ پروردگار عالم اسے اس خاص اہتمام کے ساتھ بیان کر رہا ہے، اور دوسری جگہ پر ہم جانتے ہیں کہ یہ ارشاد ہوا کہ زندگی پانی ہے، یعنی زندگی کی بنیاد میں پانی ہے۔ تو پروردگار عالم یہاں پر اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ یہ کام ہم نے کیا ہے کہ پانی کو ہم نے نازل کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ زمین کے اوپر جب پانی آتا ہے تو کیا ایک انتظام قدرت ہے کہ پروردگار عالم نے زمین کو بھی اس طرح سے بنایا کہ کہیں پر وہ جاذب ہے اور کہیں پر وہ پانی کو روک لیتی ہے۔ یعنی اگر پانی کا یہ معاملہ ہوتا کہ سارے کا سارا بس جذب ہو کر اندر ہی چلا جائے تو انسان اس پانی سے استفادہ نہ کر پائے، اور اگر پانی سارا کا سارا زمین کے اوپر ٹھہر جائے تو پھر ظاہر ہے کہ تعفن اور بدبو کی وجہ سے انسان کا جینا محال ہو جائے، اور وہ جو انسان کی زندگی کا باعث ہے وہی انسان کی موت کا سبب بن جائے۔
لیکن پروردگار عالم کا ایک انتظام کہ زمین کو اس طرح سے بنایا کہ زمین کے اندر پانی جذب بھی ہو جاتا ہے اور ایک معین مقدار پر آگے بڑھنے کے بعد پھر وہ ٹھہر جاتا ہے، پھر زمین اسے مزید جذب نہیں کرتی، اور یہ جو سٹوریج ہے وہ بعد کے استعمال کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ لہذا بعد میں جب کنویں کھودے جاتے ہیں، چشمے جاری ہوتے ہیں اور ٹیوب ویلز وغیرہ کے لیے ان کو یوز کیا جاتا ہے، تو وہ وہی پانی ہے کہ جو زمین کے اندر محفوظ ہو گیا۔ پھر یہ پروردگار عالم کا کتنا کرم ہے کہ وہ مٹی اور تمام تر آلودگیوں سے ہوتا ہوا نیچے گیا تھا، لیکن جب چشمے کی صورت میں بہتا ہوا باہر آتا ہے، کنویں کی صورت میں باہر آتا ہے، تو بہت سا وہ پانی کے جو ہم استعمال کرتے ہیں اور جو استعمال کے قابل ہوتا ہے، تو اس کے اندر وہ آلودگیاں نہیں ہوتی، میٹھا پانی بھی اسی کے اندر ہمیں مل جاتا ہے اور جس کو ہم پھر یوز کرتے ہیں، اور اگر کھاری پانی ہے تو وہ دوسرے کاموں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پانی کا ایک بہت بڑا حصہ وہ بھی ہے کہ جو برف کی صورت میں، گلیشیئرز کی صورت میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور پھر موسم کے تغیرات کی وجہ سے وہ ڈسپلیس ہوتا ہے، تو پھر دریاؤں کے اندر طغیانی آتی ہے اور وہاں پر پانی کا یہ ذخیرہ منتقل ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ بھی مراد ہو، مگر یہاں پر جو فی الارض کا لفظ ہے کہ زمین میں، اس سے بظاہر اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ جو پہلے ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ بہرحال ہر طرح سے پانی پروردگار عالم کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، پروردگار عالم کا ایک بہت بڑا کرم ہے۔ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ شاید اصل آسمان سے برسنے والا ہی پانی ہے، یعنی پروردگار عالم نے پہل اس پانی کو آسمان سے نازل کیا، پھر اس کے بعد زمین پر اسے مختلف جگہوں پر ٹھہرایا۔ وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اسے لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ یعنی سوچو کہ اگر وہ خدا اس پانی کو تم سے دور کر دے، پانی کو اس زمین سے لے جائے، تو تم کیا کر لو گے؟ پروردگار عالم کا یہ کرم ہے، یہ اس کی ربوبیت ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، پھر ہم نے پیدا کیے تمہارے لیے درخت، باغ پیدا کیے، کس کے؟ کھجور کے اور انگور کے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو پروردگار نے پیدا کی اور وہ انسان کے مشاہدے میں بھی ہیں، مگر یہاں پر خاص طور پر دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، کھجور کے درخت کا اور انگور کا، اور پھر آگے زیتون کے تیل کا بھی ذکر آئے گا۔ اور یہ ان کی اہمیت کی وجہ سے ہے کہ جتنا ان کے اندر فائدہ ہے وہ کم نظیر ہے، بے نظیر تو شاید نہ کہہ سکیں لیکن کم نظیر ہے، یعنی بہت ریئر ہے چیزیں کہ جن کے اندر اتنا زیادہ فائدہ ہے، چاہے وہ کھجور ہو، چاہے وہ انگور ہو، اور چاہے وہ زیتون کا پھل ہو۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ان باغات کو پیدا کیا، نخیل، کھجور، اعناب، انگور، لکم فیہا فواکہ کثیرہ، تمہارے لیے ان میں بہت سے پھل ہیں، ومنہا تاکلون، اور انہی سے تم کھاتے بھی ہو۔ اب انہی سے تم کھاتے ہو کا ایک بہت بڑا اچھا احتمال جو فخر الدین رازی نے دیا ہے وہ یہ کہ جس طرح سے ایک انسان کہتا ہے کہ مثلا میں روزی پر بیٹھا ہوں، اس سے میں اپنی روٹی کھاتا ہوں، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ذریعہ معاش۔ تو عین ممکن ہے کہ جو دوسرے بہت سارے فائدے ہیں، مثلا لکڑی ہے تو لکڑی بہت سے کاموں میں استعمال ہوتی ہے وہ درخت کی، مثلا اسی سے فرنیچر بنایا جاتا ہے، اسی کو ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کی طرف ان الفاظ کے ذریعے سے پروردگار عالم نے متوجہ کیا۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَیْنَا، اور وہ درخت جو خارج ہوتا ہے طور سینا سے۔ اب یہ جو طور سینا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ جو درخت مراد ہے یعنی جو پھل وہ تو زیتون کا ہے، اس پر تو سارے مفسرین کا تقریباً اتفاق ہے کہ یہ زیتون کا درخت، زیتون کا تیل، زیتون کا پھل کہ جس کے تیل کو استعمال کیا جاتا ہے، جس کے تیل کو سالن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، چپاتی کے ساتھ لگا کر بریڈ کے اوپر اسپریڈ کر کے بھی باقاعدہ غذا کے طور پر کھایا جاتا ہے، اور بہت ہی مفید اور بہت ہی فائدہ مند، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ مگر طور سینا سے کیا مراد ہے؟ تو ایک احتمال تو یہ دیا گیا کہ یہ پراپر ناؤن ہے، جو کوہ طور کے اندر وہ مشہور پہاڑ ہے اسی کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ وہاں سے اگنے والا وہ درخت، تو وہ بابرکت جگہ۔ اور دوسرا ایک آ گیا کہ جہاں پر یہ زیتون کا درخت اگتا ہے اس جگہ کو ایک کامن ناؤن کے طور پر کہ یہ طور سینا ہے، یعنی پہاڑ اور پہاڑ کے پاس اگنے والا یہ درخت جو سینا یعنی بابرکت، تو پراپر ناؤن ہو تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں زیتون کا درخت جو وہاں پر ہوتا ہے اور جو وہاں پر وہ پھل حاصل ہوتا ہے اس کی تو خاص امپورٹنس ہو جائے گی، اور باقی تمام ضمناً، اور یہاں پر اگر اس کو کامن ناؤن کے طور پر لیں تو پھر وہ تمام کی تمام جگہیں کہ جہاں پر زیتون کی فصل یا زیتون کے درخت یا زیتون کا پھل اگتا ہے اس جگہ کو ایک خاص اہمیت پروردگار عالم نے یہاں پر دی ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے تنبت بالدہن، جو اگاتا ہے سامان تیل کا، وصبغ للآکلین، اور کھانے والوں کے لیے خاص قسم کی غذا۔
پھر اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے چوپایوں کے اندر سرمایہ بصیرت ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں اس سے کہ جو ان کے اندر ہے، یعنی ان کے بطن کے اندر ہے. اس سے مراد ظاہر ہے کہ دودھ ہے، کہ انسان ان کے دودھ سے استفادہ کرتا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے اور نفع والی چیزیں ہیں. مثلا ان کا جو اون ہے وہ انسان استعمال کرتا ہے، ان کی جو کھال ہے وہ بھی انسان استعمال کرتا ہے. مختلف قسم کی جیکٹس بنتی ہیں لیدر کی، وہ تمام کے تمام فائدے انہی مویشیوں سے حاصل ہوتا ہے. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو، وہ تو بہت واضح ہے کہ ان کا گوشت کھاتے ہیں. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور اسی طرح سے کشتیوں پر تمہیں سوار کرایا جاتا ہے، یعنی تم سوار ہوتے ہو تو تمہارے لیے ٹرانسپورٹیشن کا بھی کام کرتے ہیں، یہ حیوان بھی اور ساتھ ہی ساتھ وہ کشتیاں بھی کہ جن کو تم یوز کرتے ہو. اب یہاں سے پروردگار عالم نے انباء الرسل یعنی نبیوں کے واقعات ان کو ڈسکس کرنا شروع کیا. تو پہلی شخصیت جو یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے وہ جناب نوح علیہ السلام ہے. ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے یقیناً بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف. فقالا، تو انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی. ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں. افلا تتقون، تو کیا تم بچنے کی فکر نہیں کرتے، نجات کی فکر نہیں کرتے. عبادت اللہ کی ہوگی، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور تمہیں اپنے مستقبل کو محفوظ کرنا چاہیے. تقوی کا یہ مطلب ہوگا. یہاں پر جواب کیا تھا اس کے مقابلے میں؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم کے، ان کی جماعت کے جو بڑے تھے ان لوگوں نے کہنا شروع کیا. وہ بڑے بھی تھے اور انہوں نے کفر بھی اختیار کیا ہوا تھا، یعنی وہ کہ جن کی شان و شوکت تھی، ایک اسٹیٹس تھا، ان قوم والوں میں سے انہوں نے کہنا شروع کیا ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ نہیں ہے مگر تم جیسا بشر. یرید ان یتفضل علیکم، جو چاہتا ہے کہ تم پر بڑائی کو حاصل کرے، یعنی اپنا ایک اسٹیٹس، اپنا ایک مرتبہ ہے کہ جو وہ ایلیویٹ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس نے یہ دعوی نبوت کر دیا ہے. ورنہ تم جیسا ہی ایک بشر ہے، اس کو کوئی فوقیت اور فضیلت حاصل نہیں ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اگر اللہ چاہتا تو پھر کسی فرشتے کو نازل کر دیتا، یعنی کسی انسان کو خدا کیوں اپنا نبی یا رسول بنائے گا. ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، نہیں سنا ہم نے ایسی کوئی بات اپنے بزرگوں میں جو گزر چکے ہیں اولین میں، ان میں ہم نے کوئی ایسی بات نہیں سنی کہ اس طرح سے بھی کوئی خدا کا نمائندہ آ سکتا ہے یا ہوتا ہے. ان هو الا رجل به جنہ، یہ تو ایک ایسا مرد ہے کہ جس میں جنون آ چکا ہے. وتربصوا به حتى حين، انتظار کرو جب تک یہ اس کا انجام تمہارے سامنے نہیں آ جاتا. اب اگر آپ غور کریں یہاں پر تو ان لوگوں نے جو حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر الزامات لگائے ہیں اور جو مذاق اڑایا ہے، اس میں ایک تو یہ کہہ دیا کہ یہ تم جیسے بشر ہیں، دوسری بات یہ کہہ دی کہ بھئی یہ اخلاقی اعتبار سے مثلا معاذ اللہ اتنے نیچے ہو چکے ہیں کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے تم پر فوقیت حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کہ نعوذ باللہ ان پر جنون آ چکا ہے اور انتظار کرو وقت گزرے گا، ان کا ٹائم پورا ہو جائے گا اور یہ بھی چلے جائیں گے، ساتھ ہی ان کا دعویٰ بھی ختم ہو جائے گا. یہ تھا ان کے بیان کا خلاصہ. اب یہاں پر جو سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے بے شک انسانوں ہی میں سے نبیوں کو منتخب کیا ہے، انسانوں ہی میں سے رسولوں کو منتخب کیا ہے. اور یہ انتخاب پروردگار کا بلا وجہ نہیں ہے، یہ انتخاب اسی وجہ سے ہے کہ وہ عام بشر نہیں ہے، وہ بشر ہونے کے بعد خاص معاملہ رکھتے ہیں کہ یہ پروردگار عالم سے اتنے قریب ہیں کہ خداوند متعال نے ان کو اپنی وحی کے لیے منتخب کیا. یہ وہ چیز ہے کہ جن کو ممتاز کرتی ہے دوسرے انسانوں سے. دیکھیں پروردگار عالم نے اگر ایک نو بنائی ہے تو اس میں کہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ نو کے جتنے افراد ہیں وہ سب کے سب ایک برابر ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا، بلکہ پتھر بھی اگر ہوں تو ان کے اندر فرق ہمیں نظر آتا ہے. ایک عام سا پتھر ہے اور ایک سونا، چاندی، ہیرا، یہ بھی تو پتھر ہی ہیں، مگر ایک پتھر پیروں میں آتا ہے اور ایک پتھر وہ ہے جو انگوٹھی کا نگینہ بن جاتا ہے. تو ان دونوں میں پتھر ہونے کے باوجود زمین اور آسمان کا فرق ہے. یہی وہ چیز ہے جو پروردگار نے دیگر مقامات پر سمجھائی بھی ہے کہ ایسے بھی انسان ہیں کہ جن کے لیے خدا فرماتا ہے کہ اولئک کالانعام بل ھم اضل، کہ یہ لوگ
جانوروں جیسے بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں. اور دوسری طرف ہمیں وہ بھی نظر آتا ہے کہ جس کے لیے پروردگار کہتا ہے کہ دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، کہ قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں کے درمیان جتنا فاصلہ بلکہ اس سے بھی کم. تو وہ معراج پر جانے والا بھی انسان ہے اور یہ جو گرنے والا ہے یہ بھی انسان ہے، مگر انسان ہونے کے بعد فرق کتنا زیادہ ہے. تو جسے پروردگار نے اپنے عہدہ نبوت کے لیے، رسالت کے لیے منتخب کر کے مصطفیٰ بنا دیا، اسے عام انسان کہنا زیادتی ہے، مگر بالکل انسان ہونے کا انکار کر دینا یہ بھی قرآن کے خلاف ہے. پھر ارشاد ہوا کہ نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں، قال رب انصرنی بما کذبون، کہ اے میرے پروردگار میری مدد کر، یہ لوگ مجھے جھٹلا رہے ہیں، ان کے جھٹلانے کے مقابلے پر میری مدد کر. فاوحینا الیہ، تو ہم نے ان کے اوپر وحی کی، ان اصنع الفلک باعیننا، کہ کشتی بناؤ ہماری نگاہوں کے سامنے، ووحینا، ہماری وحی کے مطابق، فاذا جاء امرنا، اور جب ہمارا امر آ جائے، وفارت تنور، اور جب تنور سے پانی ابلنا شروع ہو جائے، فاسلک فیہا من کل زوجین اثنین واہلک، تو پھر اس موقع پر یہ کرو کہ ہر قسم کے دو جوڑے اور اپنے گھر والوں کو اس میں سوار کر لو. یعنی یہ وہ ہوں گے جو نجات یافتہ ہوں گے، مگر جو تمہارے گھر والے ہیں ان میں کون شامل نہیں ہوگا، الا من سبق علیہ القول منہم، کہ جن کے اوپر بات طے ہو چکی ہے کہ وہ ہلاک ہونے والے ہیں. ان میں ان کی زوجہ بھی شامل تھی، ان کا بیٹا بھی شامل تھا. تو یہ اصولی بات ہے جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اگر بیٹا بھی ہو یا زوجہ بھی ہو تو صرف نبی کی زوجہ ہونا یا نبی کا بیٹا ہونا نجات نہیں دلا سکتا جب تک خود ایمان نہ لے کر آئیں، اعمال صالحہ کو انجام نہ دیں. اب اگر یہ بیٹے یا یہ زوجہ واقعاً ایسی ہوتی تو حضرت نوح علیہ السلام ان کو منیت کی سند دے دیتے، لیکن منیت کی سند ان کو نہ مل سکی. یہ سب کے سب ایمان کے مسئلے میں، ایمان کے معاملے میں کمزور ثابت ہوئے، کافر رہے، نفاق یا کفر کا انہوں نے اظہار کیا، مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے یہ لوگ ہلاک ہو گئے. تو اب ہمیں ضروری ہو جاتا ہے یہ جاننا کہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن کن کو، ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی ہمیں ازواج نظر آئیں گی، وہاں پر بھی ہمیں اولاد نظر آئے گی، تو ہمارے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم جانیں کہ پیغمبر اکرم کن کو منیت کی سند دیتے ہیں، تاکہ ہم اس بارے میں مطمئن ہو جائیں کہ یہ صرف خون نہیں ہے، خون کے ساتھ ساتھ ایمان کے بھی وارث ہیں. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی اہل بیت ہیں ان کے لیے پیغمبر اکرم نے منیت کی سند عطا فرمائی ہے. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ مجھ سے ہے، میرا ٹکڑا ہے، منیت کی منزل پر ہے. اسی طرح سے حسین منی وانا منہ، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں. حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں. ان علی منی وانا منہ، یہ جو الفاظ ہیں یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ فقط اور فقط رشتے کے اعتبار سے اہل نہیں ہیں، بلکہ یہ واقعاً اہل البیت ہیں کہ جن سے ہر قسم کے رزق کو دور رکھا گیا اور طہارت کا مرکز قرار دیا گیا. تو پروردگار عالم نے یہاں پر ان افراد کو بالکل خارج کر دیا، الا من سبق علیہ القول منہم، کہ اے نوح تمہارے اہل میں سے جن کے لیے طے ہو چکا ہے وہ پھر نجات نہیں پائیں گے. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، مجھ سے بات مت کرنا ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے ظلم کیا. انہم مغرقون، یہ سب کے سب غرق کر دیے جائیں گے. بات تو ظاہر ہے کہ بھی آگے بڑھے گی، مگر 27ویں آیت پر یہ صفحہ مکمل ہو گیا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.